ناظرین، آج کا یہ جو موضوع ہے یہ تحریر ہمارے عزیز مشفق کرم فرما جناب نازش ہما قاسمی دامت برکاتہم کی ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت گردش کر رہی تھی۔ بہت اہم تحریر ہے جس کا موضوع ہے ہاں میں مولانا ندیم الواجدی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خصوصی پروگرام تبصرے میں میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور خوب شیئر کریں، اور جن احباب نے ابھی تک تحفظ دین میڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا براہ کرم وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آج کا یہ جو موضوع ہے یہ تحریر ہمارے عزیز مشفق کرم فرما جناب نازش ہما قاسمی دامت برکاتہم کی ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت گردش کر رہی تھی۔ ہم نے سوچا کہ چونکہ تحریر عام طور سے لوگ جو پڑھتے ہیں وہ ویڈیو نہیں دیکھتے، جو ویڈیو دیکھتے ہیں وہ تحریر نہیں پڑھتے، تو ہم نے سوچا کہ ایک ویڈیو اس تعلق سے بنا دی جائے۔ بہت اہم تحریر ہے جس کا موضوع ہے ہاں میں مولانا ندیم الواجدی ہوں۔ بہت اہم تحریر ہے جس کا موضوع ہے ہاں میں مولانا ندیم الواجدی ہوں۔ جی، ترجمان دیوبند، نامور عالم دین، معروف مصنف، مشہور کالم نگار، مایہ ناز ادیب، نقاد، اہل نظر، حقیقت شناس، سوانح نگار، سیرت نگار، اہل بصیرت، نکتہ داں، اہل شعور، نکتہ فہم، اہل عقل، ذکی، صاحب دل، اہل فراست، کتب فروش، بانی دارالکتاب، بہترین تاجر، خوش انتظام، مؤسس معہد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، علمی خانوادے کا پروردہ، رحم دل، علماء نواز، مہمان نواز، غریب پرور، محسن طلبہ و اساتذہ، خوش خصال، خوش اخلاق، خوش اطوار، خوش مزاج، خوش لباس، با مروت، ملنسار، با وضع، با ادب، سلیقہ شعار، خوبصورت منور چہرہ، نورانی صورت، درخشاں پیشانی، سفید رنگت کا حامل، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا ندیم الواجدی، واصف حسین، ابن شیخ الحدیث واجد حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ میری پیدائش 23 جولائی 1954 کو مردم خیز سرزمین دیار قاسم و محمود دیوبند سہارنپور میں ہوئی۔ والد محترم رجال ساز شخصیت اور معروف عالم دین، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل تھے۔ دادا محترم بھی عظیم محدث، معتبر عالم دین اور شیخ الحدیث مفتاح العلوم جلال آباد تھے۔ میرا نام وقت کے عظیم عالم دین، مجاہد جنگ آزادی ہند، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے واصف حسین رکھا۔ علمی خانوادے کا ہونے کے ناطے میری پرورش و پرداخت پر خصوصی نظر رکھی گئی۔ تعلیم و تربیت کے باب میں مجھے وہ تمام سہولتیں میسر تھی جو طالب علم کے ذوق علم کو پروان چڑھانے اور کامیابی سے ہمکنار کرانے کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ ابتدائی تعلیم دیوبند میں حاصل کرنے کے بعد حفظ قرآن کی سعادت مفتاح العلوم جلال آباد میں ملی۔ یہیں عربی سوم تک اپنی علمی تشنگی بجھاتا رہا۔ پھر 1966 میں ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہوا۔ کبار علماء سے استفادہ کیا۔ عظیم محدثین کے سامنے زانوے تلمذ طے کرنے کے بعد 1974 میں اول پوزیشن کے ساتھ دورہ حدیث شریف سے فراغت حاصل کی۔ ادیب العصر مولانا وحید الزماں کیرانوی کی سرپرستی و شاگردی میں مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے ہی عربی ادب تخصص فی الادب کی تکمیل کی۔ زندگی کے آخری لمحے تک حضرت کیرانوی کی تربیت کا اثر قلم و قرطاس اور رہن سہن پر باقی رہا تھا۔ دارالعلوم سے فراغت کے بعد حیدرآباد دکن کو مسکن بنایا اور مدرسہ عربیہ رحمانیہ میں تدریسی خدمات انجام دی۔ اجلاس 100 سالہ کے عظیم موقع پر دارالعلوم دیوبند بطور نگراں شعبہ تصنیف و تالیف بلایا گیا، جہاں 2 سال تک اپنی ذمہ داری بحسن خوبی ادا کی اور اس دوران کئی کتابیں، رسائل تیار کیے۔ 1980 میں معروف کتب خانہ دارالکتاب کے نام سے قائم کیا، جہاں سے دنیا بھر کی دینی، ادبی، درسی و غیر درسی کتابیں شائع ہوئی۔ یہیں اپنے ادارے میں ہی رہ کر 1980 سے 1987 تک سید المصنفین امام محمد غزالی کی عظیم تصنیف شہرۂ آفاق کتاب احیاء العلوم کا بے مثال اردو ترجمہ احیاء العلوم الدین کے نام سے 4 جلدوں میں نہایت امانت و دیانت کے ساتھ کیا، جسے علمی دنیا میں بنظر تحسین دیکھا گیا، اور اس کتاب کو اہل علم نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔
اور اب تک ہزاروں تشنگان غزالی اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ہاں میں وہی مولانا ندیم الواجدی ہوں جس کے کوہر بار قلم سے رشحات قلم، قیامت کی نشانیاں اور مولانا وحید الدین خان کے نظریات لہو پکارے گا آستین کا، پھر سوئے حرم چل، ہندوستان کا تازہ سفر، ملت اسلامیہ کا دھڑکتا دل، جدید عربی، معلم العربیہ، التعبیرات المختارہ سمیت درجنوں کتابیں منصع شہوت پر آ کر قبول عام ہوئیں۔ بعض کتابوں کی مقبولیت کا یہ عالم رہا کہ وہ درسی نظام میں شامل ہو کر طلبہ علوم دینیہ کے لیے مشعل راہ بنی۔ ہاں میں وہی مولانا ندیم الواجدی ہوں جنہوں نے قلم و کرتاس کو زمانہ طالب علم سے پکڑے رکھا اور اخیر عمر تک ہندوستان کے معروف اخبارات انقلاب، ممبئی اردو نیوز، منصف، سہارا، اردو ٹائمز سمیت بین الاقوامی سطح کے اخبارات و رسائل میں مضامین شائع ہوئے جس سے قارئین کا بڑا طبقہ استفادہ کیا۔ رمضان المبارک میں خصوصی طور پر روزنامہ انقلاب میں قرآن کریم کے 1 پارے سے لے کر 30 پارے تک کا خلاصہ آج کی تراویح کے عنوان سے عام فہم زبان میں پیش کیا جاتا رہا۔ وہیں ممبئی اردو نیوز میں بھی کئی برس خلاصہ تراویح کے عنوان سے رمضان المبارک میں تفسیر شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ ملک بھر کے اہم اخبارات میں جمعہ کو خصوصی کالم شائع ہوتا رہا جسے قارئین نے بے حد پسند کیا۔ ہاں میں وہی مولانا ندیم الواجدی ہوں جسے سرزمین دارالعلوم دیوبند پر آنے والے ہر شخص سے پیار، محبت و الفت تھی۔ خصوصاً طلبہ کرام کا میں ہمیشہ قدردان رہا اور ان کی رہنمائی کو ذات آخرت تصور کرتے ہوئے ان کی مدد و تعاون کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا۔ ہاں میں وہی ندیم الواجدی ہوں جس نے بہت ہی کامیاب، مشہور و معروف ادبی رسالہ بنام ترجمان دیوبند کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا۔ اس مجلے میں جہاں اہل علم و فکر کے قیمتی مضامین شائع ہوتے تھے، وہیں میں نے طلبہ کی صحافتی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ان کے مضامین بھی شامل کیا کرتا تھا۔ ہاں میں وہی ندیم الواجدی ہوں جو چند ماہ سے علالت کی وجہ سے قلم و کرتاس سے دور بیٹھا رہا۔ بیٹے ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی نے امریکہ بغرض علاج بلوا لیا۔ 26 ستمبر کو دل کا دورہ پڑا، داخل اسپتال ہوا۔ 4 اکتوبر کو ڈاکٹروں کے مشوروں کے بعد طویل اوپن ہارٹ سرجری کی گئی جو بظاہر کامیاب رہی، لیکن 14 اکتوبر 2024 کو محبوب حقیقی کا بلاوا آ گیا اور میں لبیک کہتا ہوا تقریباً 70 برس کی عمر میں جان آفرین کے سپرد کرتے ہوئے وطن عزیز سے دور شکاگو امریکہ میں خدا کا پیارا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، ہم حضرت مولانا ندیم الواجدی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر اپنے ادارہ، خصوصاً بانی ادارہ تحفظ دین ختم نبوت میڈیا حضرت مولانا محفوظ الرحمن فاروقی رحمانی رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے ناظرین، انشاءاللہ پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوب دعاؤں اور عبادتوں کا اہتمام کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ جانے سے پہلے گزارش پھر سے ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ جن احباب نے ابھی تک تحفظ دین میڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔